وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم ان لوگوں کی طرف ملائکہ بھی بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسانوں اور جنوں میں سے شریر لوگوں کو دشمن بنایا ہے، وہ فریب دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی بات ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارا رب جبرن چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر وہ جبر نہیں کرتا، سو انہیں اور ان کے افتراء کو نظر انداز کر دو۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ۔ اور ایسی کارروائیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس تماشازی کی طرف جھک جاتے ہیں اور اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اور جن برائیوں کے وہ مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ کہہ دیجئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ خوب واضح اور نیکی و بدی کی الگ الگ تفصیل والی کتاب بھیجی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ اتارا گیا ہے، سو اے مخاطب تم جھگڑنے والوں میں سے نہ بنو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی، کوئی اس کی باتوں کو بدل کر صدق و عدل لا نہیں سکتا، وہی سب باتوں کو سننے والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر تم ان لوگوں میں سے جو زمین میں بستے ہیں اکثر کی بات مانتے چلے جاؤ
تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو صرف گمان کی پیروی اور محض اٹکل سے قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں سے بہتر طور پر آگاہ ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اس لیے اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ان ربك هو اعلم بالمعتدين۔ اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تم اس میں سے نہ کھاؤ، حالانکہ جس کے استعمال پر تم لاچار ہو جاؤ، اس کے علاوہ باقی تمام حالتوں میں جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے کھول کر بتا دیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنی گری ہوئی خواہشوں کے ماتحت صحیح علم کے بغیر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور گناہ کی ظاہری شکل اور اس کی حقیقت دونوں سے اجتناب کرو۔ جو لوگ ارادتاً گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں ان کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، یہ یقیناً نافرمانی ہے۔ برے لوگ اپنے دوستوں کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم لوگوں نے ان کی اطاعت کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص پہلے روحانی مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اسے وہ روشنی دی جسے وہ لوگوں میں لیے پھرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا یہ حال ہے کہ وہ طرح طرح کے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے اسی طرح ان کے کام شیطان کی طرف سے خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں۔
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے لوگوں کو اس بستی کا مجرم بنایا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب ان کے پاس کوئی الہی کلام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب تک کہ ایسا ہی الہی کلام خود ہمیں نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کسے اپنی رسالت کا مورد بنائے اور یہ منصب کسے عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے قطع تعلق کیا ہے انہیں اس وجہ سے کہ وہ ہمارے رسول کے خلاف خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے یقیناً ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ اسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کا سینہ تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب نازل کرتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ حالانکہ یہ اسلام کا راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے حق کی باتیں خوب کھول کر بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے وہی ان کا مددگار ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور خیال کرو
جس وقت اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا پھر کہے گا، اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگ گمراہی میں اپنے ساتھ شامل کر لیے، اور انسانوں میں سے ان کے مددگار کہیں گے، ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں رہ پڑنے والے ہو، الا یہ کہ اللہ کی مشیت کچھ اور ہو۔ تمہارا رب یقیناً بڑی حکمت والا، کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں متنبہ کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود آپ گواہی دیتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ اس وقت آپ اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ وہ سچائی کے منکر تھے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ یہ رسولوں کا ظہور اس لیے تھا کہ تمہارا رب بستیوں کو ان کے باشندوں کے غافل ہونے کی حالت میں ظلم سے کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور سب کے لیے ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ درجات مقرر ہیں، اور تمہارا رب ان کے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا رب بے نیاز ہے، اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی نسل سے کھڑا کر دیا تھا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ تم سے جس سزا کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، اور تم اللہ کو کبھی بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل
فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اے رسول کہہ دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی طاقت اور مرتبے کے مطابق کام کیے جاؤ، میں بھی عمل پیرا ہوں، اور تم عنقریب جان لوگے کہ اس دین و دنیا کے گھر کا بہتر انجام کس کے حق میں ہوتا ہے۔ بہرحال ظالم ہرگز دین و دنیا میں رسولوں کے مقابل بامراد نہیں ہوا کرتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کے پیدا کیے ہوئے کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ دوسرا ہمارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریکوں کا حصہ ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ جو کچھ تو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کو ان کی اولاد کے قتل ایسے وحشیانہ فعل کو بھی خوشنما کر کے دکھایا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں ہلاک اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ جبرن چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو تم ان سے اور ان کے افتراء سے الگ ہو جاؤ۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سمجھا یہ خاص خاص چوپائے اور کھیت محفوظ ہیں، دوسروں کے لیے ان کا استعمال ممنوع ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ اور اسی طرح کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھوں کو حرام کر دیا گیا ہے کہ ان پر سواری اور بار برداری نہیں ہو سکتی، اور کچھ چوپائے ہیں کہ ذبح کرتے وقت جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب مشرکانہ طریق انہوں نے اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اختیار کیے ہیں۔ وہ معبود برحق ضرور انہیں ان کی ان افطرا پردازیوں کی سزا دے گا۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا
خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. اور انہوں نے بعض جانوروں کے متعلق کہا جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں زندہ بچہ ہے وہ تو صرف ہمارے مردوں کا حصہ ہے اور ہماری بیویوں کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہو تو سب مرد و عورت اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ ان کے ان مفتریانہ بیان کی انہیں ضرور سزا دے گا، وہ بڑی حکمت والا کامل علم رکھنے والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد بے وقوفی سے لا علمی میں مار ڈالی اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا کرتے ہوئے اپنے پر حرام کر لیا، انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ گمراہ ہوئے اور سیدھی راہ پانے والوں میں سے نہ بنے۔